بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سفینۃ علی البر۔ سفینۃ جمع سفن بامعنی کشتی اور بر جمع براری بامعنی خشکی، خشکی پر کشتی۔ جب ہم یہ جملہ سنتے ہیں تو ذہن میں ایک طرح کی یہ باتیں اٹھنے لگتی ہے کہ خشکی پر کشتی کیسے چلے گی؟ کشتی تو سمندر میں، دریا میں اور نہروں میں چلتی ہے، خشکی پر کشتی کیسے چلے گی؟ تو آئیے اس سبق میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے محمد ثانی العثمانی جو فاتح قسطنطنیہ تھے، کس طرح انہوں نے 70 کشتیوں کو خشکی پر چلایا اور انہوں نے اس وقت کے بازنطینی حکومت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور وہاں پر اسلامی حکومت انہوں نے قائم کی۔ بہت ہی پر لطف اور مزیدار سبق ہے، آئیے اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سفینۃ علی البر، خشکی پر کشتی۔ دیکھیے یہاں پہ کچھ اگزامپل بھی دے دیے ہیں کس طرح خشکی پر کشتی چل رہی ہے۔ هل سمعت بسفینۃ تسیر علی البر، کہ آپ نے کسی ایسی کشتی کے بارے میں سنا ہے جو خشکی پر چلتی ہے؟ یہ سفینۃ یہ موصوف ہے اور تسیر علی البر یہ پورے جملہ اس کی صفت ہے کہ آپ نے کسی ایسی کشتی کے بارے میں سنا ہے جو خشکی پر چلتی ہے۔ وَهَلْ تُصَدِّقُ إِذَا أَخْبَرَكَ بِهِ أَحَدٌ، اور کیا آپ تصدیق کریں گے جب کوئی شخص آپ کو اس کے بارے میں بتائے گا؟ اخبر یخبر اخبارا کے معنی بتلانا، خبر دینا، اور یہاں پر اخبر فعل ماضی بحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور کاف ضمیر یہ مفعول بھی ہے اور احد اس کا فاعل ہے۔ جب آپ کو کوئی شخص اس کے بارے میں بتلائے گا، اظنک تقول، میرا خیال ہے کہ آپ کہیں گے، ولک الحق، اور آپ کو کہنے کا حق ہے، آپ کو کہنے کا اختیار ہے۔ بہت اچھی تعبیر ہے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں اس کے بارے میں نہیں سنا ہے۔ ولکن محمدا الثانی العثمانی فاتح القسطنطینیہ، عربی میں قسطنطینیہ لکھا جاتا ہے لیکن اردو میں قسطنطنیہ پڑھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں قسطنطنیہ ترکی کا راجدھانی ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کا موجودہ جو نام ہے وہ استنبول ہے، جو ابھی بھی ترکی کا موجودہ راجدھانی ہے۔ لیکن محمد ثانی العثمانی جو فاتح قسطنطنیہ ہے، سیر 70 سفینۃ علی البر، اس نے 70 کشتیوں کو خشکی پر چلایا۔ یہ 70 اصل میں تھا 70، یہ 70 اصل میں 70 تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہوتا ہے وہ حالت رفع میں واو ان کے ساتھ، نصبی اور جری میں یا ان کے ساتھ، تو یہاں پر حالت نصبی یعنی مفعول ہونے کی وجہ سے یا ان کے ساتھ ہے۔ هل تعرف کیف کان ذلک، کیا آپ جانتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ کیف کان ذلک، یہ کیسے ہوا؟ غزا العرب القسطنطینیۃ العظمی 6 مرات، اہل عرب نے قسطنطنیہ عظمیٰ پر 6 مرتبہ حملہ کیا، یا یہ کہ 6 مرتبہ چڑھائی کی۔ ولم یفتحوها، لیکن وہ لوگ اس کو فتح نہیں کر پائے۔ وقد قدر اللہ ان یکون هذا الفتح العظیم بید شاب مسلم من آل عثمان، اللہ نے مقدر کر دیا تھا، یہ لکھ دیا تھا کہ یہ فتح عظیم یعنی یہ بڑی فتح تو ایک مسلم نوجوان کے ہاتھ میں ہو جو آل عثمان میں سے ہو۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ نے مقدر کر دیا تھا کہ ان یکون هذا الفتح العظیم، لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے، هذا الفتح العظیم یہ یکون فعل کا فاعل ہے کہ یہ فتح عظیم یہ بڑی فتح ہو کس بید شاب مسلمین، ایک مسلم نوجوان کے ہاتھ میں۔ ید مضاف شاب موصوف، مسلمین صفت موصوف صفت مل کر کے ید مضاف کی مضاف لے، ایک مسلم نوجوان کے ہاتھ میں، من آل عثمان جو آل عثمان میں سے ہو۔ اب پورا ترجمہ دیکھ لیجئے، اور اللہ نے مقدر کر دیا تھا کہ یہ بڑی فتح آل عثمان میں سے ایک مسلم نوجوان کے ہاتھ میں ہو، وَهُوَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمْرِهِ، اور مسلم نوجوان تو اپنی عمر کے 24 سال میں تھے۔ لفظی ترجمہ اپنی عمر کے 24 سال میں تھے۔
لیکن اردو میں اس طرح نہیں بولا جاتا، اردو بولتے ہیں اس کی عمر 24 سال کی تھی۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، يُؤْتِيهِ وہ اسے عطا کرتا ہے، مَن يَشَاءُ جسے چاہتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ زحف محمد الى القسطنطینیہ، محمد نے قسطنطنیہ پر چڑھائی کی۔ وَأَعَدَّ لِذَلِكَ عُدَّةً عَظِيمَةً، عُدَّةٌ عَظِيمَةٌ کے معنی آپ نوٹ کر لیجئے، بھرپور تیاری، عُدَّةٌ جمع عُدَّةٌ کے معنی سامان، عَظِيمَةٌ بڑا، یعنی دونوں کا ترجمہ ملا کر کے کر لیجئے، بھرپور تیاری، اور انہوں نے اس کے لیے ایک بھرپور تیاری کی۔ اعد یعد اعدادا کے معنی تیار کرنا۔ فقط قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے تیاری کرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو یا جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی تم اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کے لیے تیاری کرو۔ فَكَانَ تَحْتَ قِيَادَتِهِ 300,000 أَلْفِ مُقَاتِلٍ، تحت قیادتی کا ترجمہ نوٹ کر لیجئے، اس کی کمان میں، اس کی قیادت میں، اس کی ماتحت میں، اور 300,000 مقاتل کا ترجمہ کر لیجئے 3 لاکھ جنگجو، 3 لاکھ جنگجو۔ لفظی ترجمہ ہوگا 300,000 300,000 300,000 مقاتل جنگجو، 300,000 جنگجو اس کے ماتحت میں تھے۔ وَمَعَهُ مِدْفَعِيَّةٌ هَائِلَةٌ، مدفعیتن ہائلتن کے معنی نوٹ کر لیجئے، خطرناک توپ، ایک بھاری بھرکم توپ، اور اس کے ساتھ ایک خطرناک توپ تھا، فیہا مدفع لا یوجد فی اوروبا اضخم منہ، اس کے ساتھ خطرناک توپ تھے، فیہا مدفع، اس میں ایک ایسا توپ تھا، لا یوجد فی اوروبا، جو یورپ میں نہیں پایا جاتا تھا، اضخم منہ، اس سے بھاری یا اس سے بڑا، یعنی اس میں ایک ایسا توپ تھا جو یورپ کے اندر اس توپ سے زیادہ بھاری اور بڑا نہیں پایا جاتا تھا۔ اعدہ لذالک، انہوں نے اس توپ کو اسی کام کے لیے تیار کیا۔ اعدہ، ہا کی زمین مدفع توپ کی طرف، لذالک، ذالک یعنی قسطنطنیہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، اس پر حملہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے اس توپ کو اسی کے لیے تیار کیا تھا۔ مرماہ اکثر میل، مرما کی معنی نوٹ کر لیجئے، نشانہ، جس کا نشانہ 1 میل سے زیادہ تھا۔ وَكَانَ اسْطُولُهُ مُرَكَّبًا مِّن 100 سَفِينَةٍ حَرْبِيَّةٍ، اسطول جمع اساطیل بمعنی بیڑا، اور اس کے بیڑے تو 100 جنگی کشتی پر سوار تھے۔ وَكَانَ اسْطُولُهُ مرکبا من 100 سفینۃ حربیۃ، 100 سفینۃ کشتی، حربیۃ جنگی، سفینۃ حربیۃ اس کے معنی ہوئے جنگی کشتی، اور 100 اور اس کا بیڑا تو 100 جنگی کشتی پر سوار تھا۔ وَكَانَ مُحَمَّدٌ رَأَى أَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ سَلْسَلَ خَلِيجَ قَرْنِ الذَّهَبِ وَهُوَ مَدْخَلُ الْقُسْطُنطِينِيَّةِ بِالسَّلَاسِلِ، عبارت دیکھیے، ترجمہ دیکھیے، اور محمد ثانی العثمانی نے دیکھا کہ دشمن نے خلیج قرن ذہب کو، اب یہ خلیج قرن ذہب کیا ہے اس کی توضیح کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مَدْخَلُ الْقُسْطُنطِينِيَّةِ، یہ خلیج قرن ذہب تو قسطنطنیہ میں داخل ہونے کی جگہ ہے، یعنی قسطنطنیہ میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ بالسلاسل، سلسلہ یسلسل سلسلہ، بالسلاسل کے ساتھ زنجیریں ڈالنا، اور محمد نے دیکھا کہ ان العدو، دشمن نے، قد سلسل خلیج قرن ذہب، اس نے خلیج قرن ذہب کو زنجیر سے جکڑ دیا ہے، زنجیروں سے جکڑ دیا ہے۔ فَكَيْفَ يَعْبُرُهُ بِأُسْطُولِهِ، وہ کیسے تو اس کو پار کرے گا اپنے بیڑوں کے ساتھ۔ عبر یعبر، عبوراً کے معنی عبور کر جانا، پار کر جانا، وہ اس کو کیسے اپنے بیڑے کے ساتھ پار کرے گا۔ فکر محمد، محمد فکر مند ہوا، ولم یعجز، وہ عاجز نہیں ہوئے، ولم ییأس، اور نہ ہی مایوس ہوئے، ووجد حیلتاً
حیلۃ جمع حیل بامانہ تدبیر، انہوں نے ایک راستہ پا لیا، انہوں نے ایک تدبیر پا لی. رأى أنه يمكن العبور إلى القسطنطينية من جهة قاسم باشا. انہوں نے دیکھا کہ یا یہ کہ اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ قسطنطنیہ کو عبور کرنا قاسم بادشاہ کی سمت سے ممکن ہے. پھر سے ترجمہ دیکھیے، رأى أنه يمكن العبور، اس نے دیکھا کہ رأى میں ہوا ضمیر جو فاعل ہے وہ لوٹ رہا ہے، وہ ضمیر لوٹ رہی محمد ثانی العثمانی کی طرف. یمکن العبور، عبور یمکنوں کا فاعل ہے. اس نے دیکھا کہ قسطنطنیہ کو عبور کرنا، پار کرنا ممکن ہے. کس طرف سے؟ من جہت قاسم باشا، قاسم باشا کی سمت سے. ولیکن هذه الجهة بعیدۃ من سفنه، لیکن یہ سمت تو ان کی کشتیوں سے بہت دور ہے. ولیکن هذه الجهة، جہت کے معنی سمت بھی کر لیجئے یا طرف بھی کر لیجئے، لیکن یہ سمت اس کی کشتیوں سے بہت دور ہے. فمن يحملها، کون اس کو اٹھائے گا؟ ومن ينقلها من هذه الجهة الى تلك الجهة، کون اس کو اس سمت سے اس سمت منتقل کرے گا؟ والمسافة بعیدۃ، اور مسافت تو بہت دور ہے. فکر محمد، محمد ثانی العثمانی فکر مند ہوئے. ولم یعجز، لیکن وہ عاجز نہیں ہوئے. ولم یأس، نہ امید ہوئے. ووجد حیلۃ، اور انہوں نے ایک تدبیر پالی. وہ تدبیر کیا تھی؟ طال الاخشاب بالشحم، طلا یطلی طلین کے معنی چکنا کرنا، اور خشب جمع اخشاب کے معنی لکڑی، اور شحم کے معنی چربی. انہوں نے چربی سے لکڑیوں کو چکنا کیا. فلما املست ازلق علیہا، دیکھیے کس طرح سے وہ کشتیوں کو اس خشکی پر چلا رہے ہیں. اب اس کو بیان کر رہے ہیں. فلما املست، املس یملس املاسن کے معنی چکنا کرنا، اس کے معنی بھی چکنا کرنا. جب وہ لکڑی چکناہٹ میں تبدیل ہو گئی، ازلق علیہا السفن، تو انہوں نے اس پر کشتیوں کو پھسلا دیا، لڑکا دیا. ازلق یزلق ازلاقن کے معنی پھسلانا، لڑکانا. تو انہوں نے کشتیوں کو ان لکڑیوں پر لڑکا دیا، پھسلا دیا. وہی 70 سفینۃ، اور ان کشتیوں کی جو تعداد تھی وہ کیا تعداد تھی؟ اور ان کشتیوں کی تعداد تو 70 تھی. وہ 70 سفینۃ، یہاں سفینۃ ہونا چاہیے، کیونکہ 23 سے لے کر کے 99 کی جو تمیز ہوتی ہے وہ واحد منصوب. وہی 70 سفینۃ، اور وہ 70 کشتی تھے. وما راع اہل القسطنطینیۃ، راع یرع، روعن کے معنی خوف زدہ کرنا، اور اہل قسطنطنیہ کو ان باتوں نے خوف زدہ نہیں کیا. الا وسفن المسلمین قد ارست على ساحل القسطنطینیۃ، مگر یہ کہ مسلمانوں کی کشتی تو قسطنطنیہ کے ساحل پر لنگر انداز ہو چکی تھی. ارسا یورسی ارسا، ان کے معنی لنگر انداز ہونا، یعنی کھڑی ہو جانا. وہ کشتی وہاں پر کھڑی ہو گئی، اسی کو اردو میں بولتے ہیں لنگر انداز ہونا. مگر مسلمانوں کی کشتی قسطنطنیہ کے ساحل پر لنگر انداز ہو چکی تھی. وسوقط فی ایدیہم، اور وہ لوگ اپنے ہاتھ ملتے رہ گئے. بہت اچھی تعبیر ہے. یعنی اب کیسے اس کو حملہ کرنے سے روکیں گے، اب کیسے وہ اس کو اپنے پاس سے دور کریں گے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ لوگ اپنے ہاتھ ملتے رہ گئے. وَهَكَذَا أَخَذَ مُحَمَّدٌ الْقُسْطُنطِينِيَّةَ، اس طرح سے محمد ثانی العثمانی نے قسطنطنیہ کو لے لیا، حاصل کر لیا، فتح کر لیا. عاصمۃ الدولۃ البیزنطینیہ، اب قسطنطنیہ کی تشریح بیان کر رہے ہیں. قسطنطنیہ ہے کیا؟ تو پہلے نوٹ کر لیجئے معنی. الدولۃ البیزنطینیہ کے معنی بازنطینی حکومت، اور عاصمۃ جمع عاصم بمعنی پایتخت، راجدھانی. جو بازنطینی حکومت کی راجدھانی ہے، یعنی قسطنطنیہ اس زمانے میں بازنطینی حکومت کی راجدھانی تھی. پھر سے ترجمہ دیکھ لیجئے. اس طرح سے محمد ثانی العثمانی نے بازنطینی حکومت کی راجدھانی قسطنطنیہ کو حاصل کر لیا. وسقطت عاصمۃ النصرانیۃ المنیعۃ، اور نصرانیوں
کی مضبوط پائے تخت ایک نوجوان مسلم قائد کے سامنے یا مسلم لیڈر کے سامنے جھک گئی۔ دیکھیں المنیعتو یہ صفت ہے عاصمتو کی، اور شابن صفت ہے مسلم مضاف کی، اور قائد یہاں پر مضاف ہے، مسلم مضاف ہے اور شابن مسلم مضاف کی صفت، اور المنیعتو عاصمت مضاف جو ہے اس کی صفت ہے۔ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسانی ہو۔ اور نصرانیوں کی مضبوط زبردست راجدھانی پائے تخت ہے، ایک نوجوان مسلم لیڈر کے سامنے قائد کے سامنے جھک گئی، یا یہ کہ زیر ہو گئی۔ ولا تزال هذه المدينة العظيمة وتركيا في يد المسلمين من سنة 853 ہجری ويوم فتح محمد بن مراد الى يوم الناس هذا۔ اور یہ بڑا شہر اور ترکی تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے سن 853 عیسوی سے۔ اب 853 عیسوی کون سا ہے؟ یوم فتح محمد بن مراد، جس دن محمد بن مراد نے اس کو فتح کیا، الی یوم الناس ہذا، اب تک۔ اس کا ترجمہ کر لیجئے گا اب تک۔ اور یہ بڑا شہر اور ترکی سن 853 عیسوی سے، جس دن کے محمد بن مراد نے اس کو فتح کیا، آج تک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، ایک مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ ہی کی حکمرانی ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔